میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے کسی سیاسی بحث، کسی تفریح یا کسی عام موضوع پر بات کرنے نہیں آیا۔ آج میں ایک ایسے درد، ایک ایسے ناسور پر بات کرنے آیا ہوں جو ہمارے معاشرے کو خاموشی سے لیکن بہت تیزی سے تباہی کے دہانے پر لے جا رہا ہے۔ ایک ایسا گناہ جس کے بارے میں سن کر روح کانپ اٹھتی ہے، لیکن افسوس آج وہ گناہ ہماری گلیوں، ہمارے کوچوں اور ہمارے موبائل فونز اور ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں زنا، بے حیائی اور معصوموں پر ہونے والے مظالم کی۔ آپ صبح اٹھتے ہی سوشل میڈیا کی فیڈ دیکھیں، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کہیں کسی معصوم بچی کی عزت پامال کر دی گئی، کہیں کسی معصوم بچے کو ہوس کا نشانہ بنا دیا گیا۔ ہماری نوجوان نسل جو اس ملک اور امت کا سرمایہ تھی، وہ اس دلدل میں دھنستی جا رہی ہے۔ آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دوستو، ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ فتنوں کا یہ طوفان اچانک نہیں آیا، اس کے پیچھے کچھ عوامل ہیں۔ آج انٹرنیٹ ہماری انگلیوں پر ہے، موبائل فون جیب میں ہے۔ جہاں یہ ایک نعمت ہے، وہاں اس کے غلط استعمال نے فحش مواد اور غیر اخلاقی ویڈیوز تک رسائی کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ ایک کلک پر انسان گناہ کے سمندر میں گر جاتا ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں حیا کو پس پشت ڈال دیا۔ میڈیا، سوشل میڈیا اور مغربی کلچر کی اندھی تقلید نے بے حیائی کو فیشن بنا دیا۔ والدین اور اولاد کے درمیان فاصلے بڑھ گئے، گھروں سے دینی تربیت ختم ہو گئی، اور سب سے بڑھ کر ہم نے حلال راستے یعنی نکاح کو اتنا مشکل، مہنگا اور رسومات کا گڑھ بنا دیا ہے کہ حرام کا راستہ آسان اور سستا نظر آنے لگا۔ جب حلال مشکل ہوگا تو یاد رکھیے حرام سستا اور عام ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صرف زنا کرنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً یہ انتہائی بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی وہ ہر راستہ، وہ ہر کلک، وہ ہر نامحرم سے دوستی، وہ ہر گندی ویڈیو جو آپ کو اس گناہ کی طرف لے جائے، اللہ نے اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب کوئی معاشرہ اجتماعی طور پر بے حیائی اور ہم جنس پرستی جیسی لعنتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے۔ قوم لوط علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے حد پار کی تو ہم نے ان کی بستیوں کو الٹ دیا اور ان پر پکے ہوئے پتھروں کی بارش کر دی۔ کیا ہم بھی اللہ کی ایسے ہی کسی غضب کا انتظار کر رہے ہیں؟ نوجوانوں، ایک بات کان کھول کر سن لو اور اپنے دل کے کسی کونے میں لکھ لو، زنا صرف ایک وقتی لذت کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایسا ہولناک گناہ ہے جس کا بدلہ اسی دنیا میں چکانا پڑتا ہے۔ کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تم یہ قرض لوگے یعنی کسی کی عزت پامال کرو گے تو اس کا متبادل بدلہ تمہارے اپنے گھر والوں، ماں، بہن، بیٹی یا بیوی سے اتارا جائے گا۔ جو شخص آج کسی دوسرے کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت سے کھیل رہا ہے، وہ یہ مت بھولے کہ اس کے اپنے گھر میں بھی ایک ماں ہے، ایک بہن ہے اور آنے والی بیٹی ہے۔ مکافات عمل برحق ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو دوسروں کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، قدرت ان کے اپنے گھروں کی دیواریں بھی محفوظ نہیں رہنے دیتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں محفوظ رہیں تو آپ کو دوسروں کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اپنی بہن اور بیٹی سمجھنا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طوفان کے آگے بند کیسے باندھا جائے؟ ہم اپنے معاشرے اور بچوں کو کیسے بچائیں؟ اس کے لیے ہمیں ہنگامی بنیادوں پر یہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے سچی توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اپنے موبائل کا اسکرین ٹائم کم کریں۔ جو اکاؤنٹ، جو پیج، جو ویب سائٹ آپ کو گناہوں کی طرف مائل کرے، اسے ابھی بلاک کریں اور انہیں انفالو کریں۔ یاد رکھیں، تنہائی میں بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اپنے بچوں کے دوست بنیں، ان کے موبائل استعمال پر نظر رکھیں، ان کو خوف خدا سکھائیں اور ان کی اخلاقی اور دینی تربیت کریں۔ نکاح کو آسان بنائیں، خدا را اپنے بچوں اور بچیوں کے نکاح کو آسان بنائیں۔ جہیز کی لعنت، بڑی بڑی فرمائشیں اور فضول رسومات کو ختم کریں تاکہ ہمارے نوجوان حلال زندگی گزار سکیں۔ میرے عزیز نوجوان بھائیوں اور بہنوں، گناہ چاہے کتنا ہی عام کیوں نہ ہو جائے، فیشن بن جائے یا ٹرینڈ بن جائے، اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ پاکیزگی آج بھی عزت ہے، حیا آج بھی عورت کا زیور ہے اور مرد کی غیرت ہے،
اور اللہ کی اطاعت ہی کامیابی کا وہ واحد راستہ ہے۔ آئیں آج ہم سب مل کر یہ عہد کریں، ہم خود بھی اس گناہ عظیم سے بچیں گے اور اپنے دوستوں، اپنے خاندان کو بھی بچائیں گے اور اپنے معاشرے کو ایک بار پھر پاکیزہ اور محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماؤں، بہنوں اور معصوم بچوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہماری نوجوان نسل کو ہر فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نے